لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین المخاطب بطه ویاسین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الأرضین بأبی القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال أيضا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات بر محمد وعلى عزیزان گرامی، کچھ عرض کروں اس کے پہلے مرحومین جن کے کچھ ایصال ثواب کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے، خانوادہ حسین جین مرحومہ کربلائیہ و جملہ مومنین مومنات مرحومین، آپ سب حضرات اپنے اپنے مرحومین کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت. غدیر اور کربلا کی غدیر اور کربلا کی مناسبت سے یہ پروگرام ہے. لگتا ہے ہم کو پیاس لگی تو سبھی لوگ پیاسے ہوں گے. بہرحال آپ لوگ میدان غدیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سزا خانے کے سائے میں تھوڑی دیر زحمت فرمائیے گا. انشاءاللہ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. سب سے پہلے تو اپنے محترم بزرگ اور کافی مدتوں تک طالبان علم دین کی علمی تشنگی کو بجھانے والے استاد جامعہ سلطانیہ سلطان المدارس الحاج مولانا
شفیق حسین صاحب قبلہ دامت ظلہ، اللہ ان کو آفت و مصیبت سے حفاظت میں رکھتے ہوئے کامیاب اور طولانی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے تمام علماء حق، تمام مومنین مومنات کو اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں کامیابی کے ساتھ بہترین زندگی کی توفیق عطا کرے، اور آنے والے دنوں میں مولا کی بہترین اور حسب منشائے مظلوم کربلا آزاداری کی توفیق ملے۔ ان تمام نیک نیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے ان دو مناسبتیں جن کا اعلان کیا گیا، غدیر اور مباہلہ، اور ہمارا سلام ہو ہمارے ان مقدس علماء کرام کے اوپر جنہوں نے ان چند دنوں کو ہفتہ ولایت کے نام سے منسوب فرمایا ہے۔ یہ پورا ہفتہ، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ پوری کائنات میں اگر کچھ ہے تو صرف غدیر اور کربلا، اس کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست ایک کتاب لکھا غدیر کے حوالے سے، اس کی کئی جلدیں ہیں، یوں تو نام کے لیے 20 جلدیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو سینکڑوں جلدوں میں وہ ہے کتاب، اور ابھی بھی وہ سلسلہ سمجھیے جاری ہے، بھلے اس کے مؤلف جو ہے دنیا میں نہیں ہیں۔ اس کی جو تفسیر ہے، اس کے جو اثرات ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا غدیر 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 کے بارے میں کیوں اتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اتنا ذکر ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے پاس ایک تجربہ ہے، اگر ہم نے غدیر کو بھی کربلا کی طرح یاد کیا ہوتا تو شاید کربلا کی نوبت نہ آتی، شاید اس لیے اب جو ہے کم سے کم جو گزر گیا زمانہ، اب تو غدیر کو ایسے یاد کرو تاکہ پوری کائنات کو یہ پتہ چل سکے کہ کربلا جو ہے غدیر کے بھلانے کا نتیجہ ہے جو اصحاب رسول نے غداری کیا تھا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک 1400 سال سے لے کے آج تک، 2-3 دن پہلے کا جو گائیڈ لائن ہے وہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے، آج تک یہی کوشش ہو رہی ہے، یہی کوشش کہ کسی طرح کربلا، مولانا غزالی، علامہ غزالی جو ایک بہت زبردست عالم گزرے ہیں، انہوں نے کربلا کے بارے میں صرف ایک ہی جملہ لکھا، بیان کیا۔ پوچھا گیا کہ بھائی کیا دقت ہے کربلا کے بعد سے؟ کربلا سے دقت کیا ہے؟ ایک قوم ہے، ایک مظلوم کچھ لوگ ہیں، اپنا سینہ پیٹتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کسی سے کوئی مطلب نہیں، کسی کو کچھ برا بلا نہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، وہ تو خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو کہنے والے نے جو جواب دیا تھا وہ میں آپ کے نظروں کے سامنے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے 2-4 جملے بیان کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کربلا سے ہم کو کوئی دقت نہیں ہے، ہم کو جو ہے کہ وہ اس سے دقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، روتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تبرک بانٹتے ہیں۔ فرق بس مطلب یہ ہے کہ جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ اصحاب رسول کے پر چہروں پہ پڑی ہوئی نقاب ہٹنے لگتی ہے، اس لیے کربلا سے ہم دشمنی کرتے ہیں تاکہ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو آپ یہ پریشان مت ہوئیے گا ان گائیڈ لائن وغیرہ کے چکر میں پڑ کر کے، اپنا جو ہمارا شرعی اخلاقی قانونی حق ہے اسے پوری طرح استعمال کیجئے گا، جتنا ہو سکے اس کے بارے میں آپ شانتی، سکون، اطمینان اور احکام معصومین علیہ السلام کے دائرے میں رہ کر کے اس کی مخالفت کرنا ہے، اپنی آواز، اپنی احتجاج کو حکومت وقت تک بھی پہنچانا ہے۔ 1-2 باتیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان ہوگی، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے، کل ایک مجلس سے کوپا گنج میں تو میں نے ایک جملہ کہا تھا اور ہمارے معصومین نے یہ ہمیں درس بھی دیا ہے، اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ابھی جو کہا سلمہ نے جو پڑھا کہ دن میں مزدوری کرتے تھے، رات میں ناز و راز و نیاز، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو میرے چاہنے والوں، نوجوانوں، بزرگوں، ماں بہنوں، بچوں، ہر ایک سے میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی یہ کہہ کے نہیں بچ سکتا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ارے شریعت نے مانگا ہی نہیں ہے ہم سے وہ چیز جو ہم نہ کر سکتے ہوں،
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، قرآن کریم میں خالق کائنات نے، ارے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ زیادہ جانتا ہے یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ ہم کو پیدا اس نے کیا ہے، ہماری طاقت حیثیت کو وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے، اے میرے بندو میں تم سے تمہاری حیثیت کے علاوہ تمہاری حیثیت سے زیادہ کچھ نہیں مانگتا، جتنا کر سکتے ہو اتنا ہی کرنا ہے۔ تو جو زبان سے مدد کر سکتا ہے، جو ہاتھ پیر سے مدد کر سکتا ہے، جو پیسوں سے مدد کر سکتا ہے، اس کو اس لائن میں آ کے مدد کرنا ہے۔ اور اللہ نے کچھ لوگوں کو اس لائق بنایا ہے کہ وقت پڑنے پہ اس کی زبان بھی تلوار کی طرح چلے، وقت پڑنے پہ ہاتھ بھی تلوار کی طرح چلے، وقت پڑنے پہ پیروں سے بھی وہ 4 قدم آگے بڑھ کر کے کسی کی مدد کر سکے، اس کے پاس اسباب ہوں، وسائل ہوں، ضرورت پڑنے پہ وہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے کردار پہ عمل کرتے ہوئے مال و دولت کے دہانے کھول کے بھی قوم و ملت کی حسینیت کی تبلیغ کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو اگر کسی کو اللہ نے زہرا کے صدقے میں یہ توفیق دی ہے تو اسے اس راستے میں بھی آنا چاہیے۔ اور اگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بس وہ میں جملہ دینا چاہتا ہوں، تو کم سے کم رات کی تاریکی میں اٹھ کے اگر مظلوم کربلا سے محبت ہے، عزاداری سے محبت ہے، صرف انجمن بازی سے نہیں، صرف تبرک سے نہیں، صرف نام و نہاد سے نہیں کہ ہمارا نوحہ بڑا اچھا ہو گیا، ہماری مجلس کامیاب ہو گئی، اگر مظلوم کربلا سے محبت ہے تو اس وقت جو پوری ہندوستان کے جو حالات ہیں اور خاص کر ہمارے صوبے اتر پردیش کے، تو رات کے سناٹے میں اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کر کے یہ دعا تو کر سکتے ہیں، اے اللہ ہماری طاقت تو جواب دے چکی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب تو نے جب بنی امیہ، بنی عباس اور ظالم طاقتوں کے ہر زمانے میں اس عزاداری کا حفاظت کیا ہے، تو آج بھی تجھے ہی حفاظت کرنا ہے، تجھے قسم ہے زہرا کی۔ پھر دیکھیے صبح کو اٹھنے کے بعد آپ کے اندر کتنا سکون و اطمینان ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بس عزیزان گرامی، میں آج کے موضوع کے اعتبار سے نہیں، مسلسل جو تبلیغ غدیر اور مباہلہ کے بارے میں سنتے چلے آ رہے ہیں، میں جو 2-4 باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے، ہمیں کوشش کی ضرورت ہے۔ ہماری پوری دنیا اس وقت دشمن ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اسلام کی دشمن جو دنیا ہے شیعت کے نام پہ، انہیں پتہ ہے ایران عراق کی جب جنگ چل رہی تھی نا، اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ BBC لندن سے ایک نشریہ بیان کیا گیا تھا، نشر ہوا تھا ایک، اس میں کہا گیا تھا کہ اصل مسلمان ہیں ہی یہی، ساری دشمنی تو ان سے ہے، ایک بہانہ ہے یہ، اور یہی وجہ ہے۔ یہ ساری دنیا نے دیکھ بھی لیا، جب بڑے بڑے خطرناک طالبانی، داعشی، القاعدہ کے جو ہے ہیرو لوگ جب زخمی ہوتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں، تو ان کا علاج جو ہے تہران میں ہوتا ہے، یا مکہ مدینہ میں ہوتا ہے، یا کراچی پاکستان میں ہوتا ہے، یا اسرائیل میں ہوتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ اب جہاں ان کا علاج ہوتا ہے سمجھ لیجئے کہ ان کے مولا وہی ہیں، ان کے سرپرست وہی ہیں۔ جب وہ زخمی ہوئے تو وہاں بھاگ کے گئے، پتہ چلا یہ سارے جو ہے انہی کے چٹو بٹو ہیں، انہی کی پیدا کردہ تنظیمیں ہیں یہودیوں کی، جو پورے دنیا اسلام میں فتنہ و فساد پیدا کر کے اسلام اور شیعت کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ بس اب ایک بات، اب تک جو ہم نے عزاداری کیا اس کی ذمہ داری اور تھی۔ میں ایک سوال کروں، میرے بچے اور نوجوان بھی سن رہے ہیں، آج سے پہلے جو گائیڈ لائن میں جملے لکھے گئے ہیں، جو کچھ کبھی ہمارے اوپر ایسا الزام تھا؟ اگر کسی کو یاد ہو تو ذرا بتائے۔ 1400 سال کا زمانہ تقریباً گزر گیا، اس 1400 سال میں جہاں یزید جیسا ظالم حاکم تخت خلافت میں بیٹھا ہوا ہے، آل رسول قیدی دربار میں کھڑے ہیں، وہاں بھی ایسا الزام نہیں لگا تھا۔ اگر میرے ساتھ آپ ہیں تو جواب دیجئے گا۔ اب بتائیے اس وقت ہماری جوابداری، ذمہ داری کیا ہے؟ کل تک ہم نے جس شان سے عزاداری کیا تھا، اگر اب ہم چونک نہ جائیں، ہم متوجہ نہ ہو جائیں، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی اختلافات کو مظلوم کربلا کے نام پہ اگر ایام عزا میں دور رکھ کر کے یہ نہ سوچیں کہ ہم حسینیت کے راستے میں ہیں، تو یاد رکھیے گا آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔
اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا عذاب جو ہے ہم سب کو آئے گا، ہم سب اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے اب جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، اب سارا واقعہ ساری چیزیں آپ کے ذہنوں میں ہیں، کیسے پلاننگ ہوتی ہے۔ بس ایک جملہ کہہ دوں کہ ہم جو ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دادا سے آپ کے دادا کا اختلاف ہوا تھا، 70 سال کا زمانہ گزر گیا، ہم آج اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہماری دیوار کیا ان کی دیوار ایک مشترک تھی، تو وہ ہماری دیوار پہ کیوں کیل ٹھوک رہے ہیں، یہ ہماری دیوار پہ کیوں کپڑا لٹکائے رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم 50 سال سے، اور اس کے بعد پھر ترقی ذرا کیا تو انجمن بننے لگی، اس سے زیادہ ترقی کیا تو پھر طرحی مقاصدے ہونے لگے، اس سے ترقی کیا تو پھر طرحی شبیداریاں ہونے لگی، اور اس کے بعد کس نے کتنا خرچ کیا، کس نے کیسا کیا کیا، ہم اس میں الجھ کے رہ گئے، ہم اس میں ہی رہتے ہیں۔ اور اسرائیل، یہودی، صہیونزم، اسلام دشمن طاقتیں، ہم نے تو اس کو اپنا جو ہے زندگی کا نمونہ بنایا کہ 100 سال پہلے کیا ہوا تھا، آج تک اس کا اثر باقی ہے، اور وہ 100 سال بعد کیا کرنا ہے اس کی پلاننگ آج کر رہے ہیں۔ سوچئے ذرا، اگر ان دونوں چیزوں کو ملائیے گا میرے پیارے بچوں، جوانوں، کم سے کم آپ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیے گا۔ آپ کے دل پاکیزہ ہیں، حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ بچے اور نوجوانوں کی طرف، وہ اچھی باتوں کی طرف جو ہے آپ ان کو زیادہ متوجہ کریں، وہ جلدی متوجہ ہو سکتے ہیں۔ ہم اگر ان دونوں چیزوں کا حساب کریں، ہم 100 سال پیچھے کے پڑے ہیں، یہ 100 سال آگے کی سوچتے ہیں، تو 200 سال تو ہم ایسے ہی پیچھے ہو گئے، 200 سال تو ہم ایسے ہی پیچھے ہو گئے۔ پھر ہم کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ ان کو اگر یہ باریک باتیں بھی بتائی جائیں، ارے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے وہ ہو گیا اب نہیں ہوگا، ایسے ہی کہتے کہتے ساری مصیبتیں، سارے فتن و فساد ایک ایک گھر میں آ جائیں گے، اور ہم خواب غفلت میں پڑے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، ہماری قوم شیعہ کی پہچان آج سے کچھ پہلے تعلیم کے ذریعے ہوتی تھی، اخلاق کے ذریعے ہوتی تھی، کردار کے ذریعے ہوتی تھی۔ ہماری سوچ، ہمارا سوچ، ہمارے تعلقات، ہماری زبان، ان ساری چیزوں کی مثالیں دی جاتی تھی۔ اگر میری بات سمجھ میں نہ آئے تو ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں آپ کو 150 بزرگ مل جائیں گے جن کی عمر 50، 60 سال، 70 سال سے زیادہ ہو۔ اب پوچھ لیجئے گا، تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے علامہ قلب صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہ اب سمجھنے کی بیداری کی ضرورت ہے، خواب غفلت سے بیداری کی ضرورت ہے۔ وہ زمانہ چلا گیا جب ہر بڑے بڑے ادارے میں رضوی، زیدی، نقوی یہ لوگ رہا کرتے تھے، اب ان کی جگہیں جو ہے صدیقی، عثمانی اور فلاں فلاں لوگوں نے لے لیا ہے۔ یہ جملہ کہا تھا۔ آج ہم اگر تعلیم سے ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اخلاقیات کے میدان میں ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے مدرسوں سے درس اخلاق کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہمارے گھروں کی تربیت جو ہے، پہلے بزرگ اپنے ساتھ بچوں کو لے کر کے مجلس میں کیسے آتے تھے، اور آج جو ہے کبھی کبھی یہاں تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مومنین جلال پور جو ہے مبارکبادی کے لائق ہیں۔ اسی عزاخانے میں، اسی عزاخانے کے سنگ بنیاد کے موقع پہ میں نے ایک جملہ کہا تھا، اور پھر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ خداوند کریم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں مومنین جلال پور سے مراد یہ پورا علاقہ میری نظر میں ہے۔ آپ لوگوں کے جذبات کو اللہ سلامت رکھے۔ آج بھی خلوص پایا جاتا ہے، تھوڑی دینداری کا جو کم سے کم ظاہری طور پہ جو دیکھنے کا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں میں رات بھر دعائیں پڑھ کھڑے ہو کر کے نماز شب میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ کو نہیں پتا ہوگا، لیکن صبح کو اگر چھوٹی سی گالی دے دوں گا تو وہ تو سن لیا، زندگی بھر یاد رہے گا۔ اس لیے معصومین نے کہا ہے کہ صرف اپنا جو ہے وہ باطن ہی مت سدھارو، ظاہر بھی سدھارو۔ اور اس ظاہر کے بارے میں یہاں تک ہے، چھٹے امام نے کہا اگر میری بھول نہ ہوتی ہو تو 2-2.5 سال پہلے اس کو بیان کیا تھا، آج پھر دوبارہ صرف اشارہ کر دوں کہ ہمارے معصومین رہبر
اپنے چاہنے والوں کو شیعوں کو کیسا چاہتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ ایک گاؤں ہے, ایک قصبہ ہے, ایک جگہ ہے جہاں 1-2 گھر نہیں, 10-20 گھر نہیں, لاکھوں مسلمان, لاکھوں اللہ کے بندے انسان رہتے ہوں. 1 لاکھ, اور اگر میری بھول نہ ہوتی تو شاید اس سے زیادہ یا اس سے کم کی بھی روایتیں ہیں کہ ایک پورے قصبے میں, ایک پورے شہر میں, ایک پورے علاقے میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں, اگر ان میں میرا ایک چاہنے والا ہے, لاکھوں میں اگر ایک ہے, تو اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے, اس کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے, اس کی رفتار و گفتار ایسی ہونا چاہیے کہ سب کی آگ انگلی اٹھے اور لوگ یہ کہیں یہ صادق آل محمد کا چاہنے والا ہے, یہ علی کا جان ماننے والا ہے, یہ مولا کائنات کا چاہنے والا ہے, یہ زہرا کی کنیزیں ہیں, یہ محمد والے محمد کے ماننے والے ہیں. اگر ایسا ہمارے اندر آ جائے تھوڑا سا بھی اس کا جذبہ, تو یاد رکھیے گا یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اور اس کی مثال ایران کی حکومت نے دے کے بتا دیا. آج دنیا کی ساری طاقتیں, ساری حکومتیں انگلی اٹھا کے ایران کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یہ علی والے ہیں, یہ حسن والے ہیں, یہ حسین والے ہیں, یہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. صرف مباہلے کے دن جھوٹوں پہ لعنت بھیج کر کے مطمئن ہو جانا کافی نہیں ہے. کیوں جھوٹوں پہ لعنت بھیجی گئی تھی اور کس نے بھیجا تھا؟ میرے ایک استاد تھے, میرے سامنے کی بات ہے, کچھ لوگ مجلس کے بعد بیٹھتے ہیں, آج یہاں بھی میرے خیال سے اور بہت سی جگہ پہ یہ ایک بہترین رسم ہے, یہ مولانا صاحب سے بیٹھ کر کے. اب دیکھیے ابھی ایک بچے نے یہاں بیٹھے بیٹھے ایک مسئلہ, چھوٹا سا مسئلہ پوچھا, تو یہ چیز ہونا چاہیے. مولا کائنات فرماتے ہیں السؤال مفتاح العلم, پوچھنا سوال کرنا علم کی کنجی ہے. اگر تم ہر چیز کا, ہر خزانے کی کنجی ہوتی ہے. آپ نے پیسہ رکھا, تجوری کی کنجی ہے, گھر کی کنجی ہے, اس امام بارگاہ کی کنجی ہے, علم کی کنجی ہے سوال پوچھنا. ایک مرتبہ مولانا سے کسی مومن نے پوچھا, آغا صاحب یہ ہم جو لعنت بھیجتے ہیں کیا وہاں تک پہنچتی ہے؟ سنیے گا, بڑا حسین جواب دیا. انہوں نے کہا اگر آپ کو کوئی چیز, میں تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہوں, آپ کو کوئی چیز آپ کے گھر کے بغل میں مل رہی ہے تو آپ اس کے لیے بازار تو نہیں نہ جائیں گے, آپ اکبر پور تو نہیں جائیں گے نا, فیض آباد تو نہیں جائیں گے. اگر بہترین ڈاکٹر آپ کا جو آپ کو جس ڈاکٹر کی ضرورت ہے وہی ڈاکٹر اگر آپ کو آپ کے محلے میں مل رہا ہے اور وہی ڈاکٹر آپ کو جو ہے وہاں پہ بھی ملے گا, تو آپ بتائیے وہاں سفر کر کے, پیسہ خرچ کر کے, محنت کر کے وہاں تو جائیں گے نہیں, ٹائم بھی برباد ہوگا, آپ وہی بغل میں رہیں گے. جب یہ کہا تو پہلے کہا ہاں بالکل صحیح ہے, وہ بیچارہ متوجہ تو ہوا نہیں. کہ بھائی ویسے ہی جو ہے لعنت بھی ہے, اگر لعنت بھیجتے ہیں تو وہاں پہنچنے سے پہلے لعنت وہاں ضرور پہنچتی ہے, لیکن ایک شرط ہے کہ لعنت بھیجنے والا خود اس لعنت کا حقدار نہ ہو, ورنہ سمجھ گئے, متوجہ ہو گئے, ورنہ یہ لعنت 1400 سال پرانا سفر کیوں کرے گی, یہیں رک جائے گی. رسول اسلام نے فرمایا ربا تعلیم للقرآن والقرآن یلعنہ, علماء کرام کا مجمع ہے, قرآن کی بہت سے ایسے تلاوت کرنے والے بھی ہیں. رسول فرماتے ہیں کہ خود قرآن ان پہ اس پہ لعنت کرتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے. تو عزیزان گرامی, ہم اس لائق تو نہیں بن سکتے, کم سے کم کوشش تو کریں. معلم یدرک کلو لم یترک کلو, اگر سب ملے نہیں تو سب چھوڑ دینا بھی نہیں ہے. اگر اس امام بارگاہ کے تعمیر کے لیے جو اکٹھا پہلے سے پتا تھا کہ اتنا کا فاؤنڈ, اتنے کا جو ہے ایک اندازہ ہے, اتنا خرچہ ہوگا, سب اکٹھا تو ملا نہیں, تو جتنا ملا اس کے لیے کام شروع کر دیا. اللہ نے کہا تم کوشش کرو, میں پورا کروں گا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور آج دیکھیے یہ ویران سی جگہ تھی, شاید ہمارے اس پاس پڑوس کے رہنے والے لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنی جلدی میں یہ اتنی عالیشان عمارت, اتنا روحانیت والا مجمع
یہاں جو ہے بیٹھ کر کے ایام عزا کے استقبال کے لیے آ گیا کہ ہم ایام عزا میں اس امام بارگاہ کا، اس حسینیے کا استعمال کر سکیں. اس لیے خوشی کے موقع پر عزیزان گرامی، تو ہمارے معصومین نے فرمایا ہے کہ اگر سب ملے نہیں تو سب چھوڑ مت دینا، تم سے جتنا ہو سکے اتنا تو کرو. السعی منا والاتمام من اللہ. چوتھے امام نے اپنی دعاؤں میں کہا کہ ہمارا کام کوشش کرنا ہے. ارے اللہ نے تو مانگا ہی نہیں ہے ہم سے سوائے ہماری طاقت کے. ہم جتنا کر سکیں اتنا کریں اور خلوص نیت کے ساتھ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں وہاں سے کیسے مدد نہیں ہوتی. صلوات پر محمد وآل محمد. تو بس عزیزوں، اور خاص کر میرے نوجوانوں اور پاکیزہ بچوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آواز پہنچ رہی ہے، ویسے تو آواز پہنچ رہی ہے مگر جو ہے وہ سمجھ میں کم آتی ہے ماں بہنوں کو، اور ماں بہنوں کو تو باتیں وہی سمجھ میں آتی ہے جو ان کے مفاد میں ہو. خیر، اگر بیویاں سن رہی ہیں تو ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سر و سینہ پیٹ کے اہل بیت میں سے عصمت و طہارت کے لٹنے، بیویوں کے پردہ چھیننے کا ماتم کرتے ہیں، لیکن ہم خود بھول جاتی ہیں ہماری ماں بہنیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بس ایک مرتبہ صرف اتنا، اور کہنے کو تو باتیں بہت کچھ ہیں. آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہیں، موسم بھی، ویسے تو آئیے ہم سب مل کر کے خالق کائنات کی بارگاہ میں ایک شکریہ بھی ادا کر لیں کہ ساون کا مہینہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس بارگاہ عظمت کے صدقے میں اللہ نے موسم کو بڑا ہمارے لیے سہارا بنا دیا اور مومنین پوری طرح تشریف لے آئے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس مومن کے خلوص کی گواہی دے رہی ہیں. اتنا پاکیزہ، اتنا مجمع، باہر تک سارے لوگ اکٹھا ہیں. جعفر آباد، عثمان پور، کہاں سے لوگ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. اس سخت گرمی میں اور اس موسم میں بھی اللہ نے کتنا ساتھ دیا، اور ہمارے ساتھ بھی ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے سنا تو خواہش کیا ہم بھی چلنا چاہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اس مومن کے نیک نیتی کی گواہی دے رہی ہیں کہ جس نے اس زمین کو اس امام بارگاہ کے لیے عزا خانے کے لیے رکھا تھا، اور جن جن مومنین نے اس کے لیے جیسے جیسے بھی تعاون کیا، خداوند کریم ان تمام حضرات کو دنیا والآخرت میں اس کا نیک اجر عطا کرے اور کامیابی عطا کرے. ان کی جو جو دلی تمنائیں ہیں اللہ اگر بیان کیا ہو یا نہ بیان کیا ہو تجھے سب پتہ ہے. اے محمد والے محمد علیہ السلام، اللہ نے آپ حضرات کو علم غیب کا مالک بنایا ہے. ہماری دلی تمنائیں آپ کو زیادہ ہم سے پتہ ہیں. خدا کی بارگاہ میں ہماری تمام نیک تمناؤں کو، تمام مومنین مومنات کی تمناؤں کو قبول ہونے کا شفیع اور وسیلہ بن جائیں. اور عزیزان گرامی، مولا کائنات نے ایک جملہ کہا ہے، اس جملے کے حوالے کرنے کے بعد کوشش کروں گا آپ کی زحمت تمام ہو جائے. کبھی یہ بھی مت کہیے گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارا عمل قبول ہوا کہ نہیں. عمل کے لیے بھی معصومین نے ایک میزان بتایا ہے. اب غدیر کے لیے کیا پڑھا جائے؟ ناظم مقاصدہ نے ماشاءاللہ پورا ایک قصیدہ ہی غدیر کی ترجمانی میں پڑھ دیا. آیت آئی، کیسے ممبر بنا، پالان شتر کا، اعلان امامت، اعلان ولایت، اور اس کے بعد بکھن کی صدا، سب کچھ ہو گیا. اور اس کے بعد جو باقی بچا تھا مہدی بھائی نے پورا کیا. سارے شعراء کرام نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا. اس لیے آپ یہ مت سمجھیے گا، ورنہ غدیر و مباہلہ بھی تھوڑا پڑھا جا سکتا ہے، مگر وقت کی ضرورت کیا ہے، اور آپ کے لیے، میرے لیے، میری شرعی ذمہ داری تھوڑی دیر کے لیے میں نے سوچا تو میں اس کے اوپر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارے معصومین نے عمل کے قبولیت کا بھی پیمانہ بتایا ہے، میزان بتایا ہے. ہر ایک کے لیے بہت سارا، بس صرف ایک ہی مثال دوں گا کہ بہت سارے ہماری نظروں کے سامنے حاجی اور کربلائی بھی ہیں. اور جب ہم اذن دخول پڑھتے ہیں تو معصوم سے پوچھا گیا، ہمارے بزرگ علماء سے سوال کیا گیا کہ ہم جا کر کے امام کی بارگاہ میں روضے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ذریح سے آگے ایک دروازہ ہوتا ہے، آخری دروازہ، کہ جس کے بعد ہم ذریح مقدس تک پہنچتے ہیں، وہاں جو ہے اذن دخول لکھا ہوتا ہے، اذن دخول، اجازت. تو پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ امام نے ہم کو اجازت دے دیا یا نہیں؟ تو کیا جواب ملا؟ تم دل کی گہرائی سے، خلوص نیت کے ساتھ، پاک و پاکیزہ پیسے سے، طہارت کے ساتھ، لباس بھی پاکیزہ ہو، تم جاؤ
وہاں کھڑے ہو کر کے پہلے اپنی نظروں کے سامنے ان کی مقدس زندگی کو لے آؤ، ان کی مقدس مظلومیت، ان کی جو ہے مقدس تاریخ حیات کو رکھو، ان کی مظلومیت کو رکھو، اذن دخول پڑھو۔ اذن دخول پڑھتے پڑھتے اگر تمہاری آنکھ میں آنسو آ گیا یا تمہارا دل نرم ہو گیا، تمہارا دل اس بارگاہ کی طرف متوجہ ہو گیا، تو سمجھ لینا کہ اجازت مل گئی ہے، اجازت مل گئی ہے۔ اور اگر ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو وہاں سے واپس مت آ جانا۔ اب یہ میں بیان کر رہا ہوں، عزیزان گرامی، خدا نہ کرے کبھی ہم ایسے موقع پہ پہنچے ہماری یہ کیفیت نہ ہوئی تو ہم واپس نہیں آئے۔ ارے وہاں جا کے اس کیفیت کا سوال کریں، مولا کیا وجہ ہے کہ ہمارا آنا قبول نہیں ہوا، ہمیں متوجہ کر دیجئے تاکہ ہم اس کمی کو پورا کر کے پھر آپ کی بارگاہ میں اذن دخول لے کر کے شرف یابی کا اس درجہ حاصل کر سکیں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ خدا کی قسم اگر دل سے مانگیں گے تو وہیں مل جائے گی، وہیں مل جائے گی جو کچھ مانگیں گے۔ زیر خنجر جس نے مانگنے والے کی سوال کو رد نہیں کیا، قاتل کو دودھ کا پیالہ دینے والی ہستیاں وہ کیسے چھوڑ دیں گی ہم کو؟ وہی پوری ہوگی۔ اور اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قحط پڑا، بہت سخت قحط، جانوروں کے ساتھ ساتھ جب منزل یہ آ گئی کہ انسان بھی مرنے لگے، جلدی شاید یہ واقعہ سنا کہ مجھے جس طرف منزل کی طرف متوجہ کرنا ہے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، ماں بہنوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبی وقت تھے، آ کر کے لوگوں نے شکایت کیا، دعا کیجئے، اب تو قیامت کا منظر ہے، اب جو ہے برداشت سے باہر ہو چکا ہے، پانی نہیں ہے، دانا نہیں ہے، غلے ختم ہو چکے ہیں، جانوروں کے ساتھ ساتھ اب انسانوں کے مرنے کی باری آ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا، بعض روایتوں کے اعتبار سے ہزاروں میں سے 70 کو لیا، کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ 7 کو لیا، بہرحال 70 لوگوں کو لے کر کے گئے، بڑے نیک مقدس عابد پرہیزگاروں کو لے کر کے گئے اور دعا کیا، دعا قبول نہیں ہوئی۔ نبی وقت ہے، معصوم ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، 1 دن 2 دن کئی دن دعا کرنے کے بعد جب دعا قبول نہیں ہوئی تو آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اے اللہ آخر وجہ کیا ہے، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، اتنے نیک لوگوں کو میں لے کے آیا ہوں۔ آواز قدرت آتی ہے، موسیٰ ان دعا کرنے والوں میں تمہارے ساتھ جو ہیں ایک ایسا میرا بندہ ہے کہ جس کی وجہ سے اوروں کی تو کیا تمہاری بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ بہت توجہ عزیز ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ آخر وہ کون سا ہے، کون بندہ ہے، اس کے اندر کون سی خرابی ہے؟ کہا وہ چغل خور ہے، وہ یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں۔ اس صلوات پر محمد والے محمد۔ اس کا کام لڑانا ہے، آپس میں بھائیوں میں پھوٹ پیدا کر دے، عزیز و اقربا میں جدائی پیدا کر دے، اور بس اس کو اسی میں مزہ آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہوتا نہیں، ہر چیز کا جو ہے وہ ایک مزہ ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اعلان کیا مجلس میں، پورے مجمع میں، اور کہا کہ بھائی جو بھی اس خصلت کا مالک ہے نکل جائے، چلا جائے، تاکہ کم سے کم ہماری، تو کون اتنا مرد ہوگا کہ جو ہزاروں کے مجمع میں یا کم سے کم 10-20 کے ہی مجمع میں اٹھ کے جائے کہ میں ہی وہ اللہ کا بندہ ہوں۔ خیر وہ بیچارہ بیٹھا رہا، جب کچھ نہیں پتا چلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اے اللہ وہ بندہ تو کچھ مجھے تو پتہ نہیں چل رہا ہے، تو ہی بتا دے وہ کون ہے، میں اس کو دھیرے سے اس مجمع سے نکال دوں تاکہ ہماری دعا تو قبول ہو سکے، تیری بارگاہ سے رحمت تو نازل ہو سکے، ہماری پریشانیاں تو دور ہو سکیں۔ آواز قدرت آتی ہے، موسیٰ ارے جس گناہ کی وجہ سے میں تم لوگوں کی دعا قبول نہیں کر رہا ہوں تو وہی گناہ مجھے کرنے کو کہہ رہا ہے۔ ہاں ارے وہی غلطی، وہی چغل خوری میں کروں، میں کیسے بتاؤں؟ عزیزان گرامی، اب اللہ کے نبی نے پھر اس بات کو مجمع میں بیان کیا تو جب ایسی منزل آتی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے، ہمارے پاس تو کربلا میں پوری تاریخ ہے نا،
کبھی بھی کسی کو بلا وجہ ہم بات بات میں جہنمی ہے، کافر ہو گیا، آنکھ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ارے حر کا واقعہ ہر سال سنتے ہیں، پورے سال سنتے ہیں. وہ اللہ کا بندہ جو ہے متوجہ ہوا، اے اللہ تو اتنا کریم ہے، اے اللہ تو اتنا کریم ہے، مجھے تو تیری صحیح معرفت نہیں تھی، ارے میری وجہ سے تیرے معصوم نبی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی تو مجھے بدنام نہیں کر رہا، پھر بھی تو میری عزت کی پردہ داری کر رہا ہے. اے اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں. عزیزان گرامی، جو میں نے جملہ کہا، اگر ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا نہ ہو تو وہی کھڑے کھڑے امام کی بارگاہ میں مانگ لیجئے، اے مولا میری کون سی ایسی غلطی ہے کہ آپ کے نام پہ میرے آنکھ سے آنسو نہیں آ رہا ہے. مولا قبول کر لیں گے. آواز قدرت آتی ہے، موسیٰ اب دعا کرو قبول ہوگی، کیونکہ میرے بندے نے توبہ کر لی. صلوات بر محمد. اسے مقصد نہیں ہے، عزاداری مقصد نہیں ہے. یاد رکھیے گا بہت غور سے، عزاداری ہمارا مقصد نہیں ہے. اس عزاداری سے ذریعے سے، اس عزاداری کے ذریعے سے جو حسین کا مقدس پیغام کائنات میں پہنچانا ہے، اصل مقصد وہ ہے. اور اگر ان امام بارگاہوں سے، ان منبروں سے، ان مجلسوں سے، ان انجمنوں سے، ان مقاصدوں سے وہ مقصد فوت ہو جائے تو اب دل کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مولا کائنات سے پوچھا گیا کیسے پتا چلے؟ میں نے بیان کیا نا، دیکھیے ہر چیز کی ایک مشین ہوتی ہے. بس یہ آخری روایت، ہر چیز کی ایک مشین ہوتی ہے. آج کل بہت جلد ایک ٹائم آنے والا ہے، شاید 5 سے 10 سال کے اندر، کہ دنیا سے ڈاکٹروں کا وجود ختم ہو جائے گا. ہر آدمی کے جیب میں ڈاکٹر ہوگا. یہ موبائل ہی سب کچھ بتائے گا کہ آپ کو کون سی بیماری ہے، اس کے لیے کون سی دوا چاہیے، جا کے میڈیکل ہال سے خرید لیجئے. ہر چیز کی مشین آتی چلی جا رہی ہے. مگر میرے مولا نے فری کی ایک ایسی مشین دے دیا ہے، ایسی مشین کی رہنمائی کیا ہے جو اللہ کے ہر بندے کے پاس ہے، ہمارے اس وجود میں ہے. ارے یہی وجہ ہے، میرے مولا نے کہا تھا نا، اتزعمو انکا جرم صغیر، تم یہ مت گمان کرو کہ تم یہ 60-70 کلو کا ایک مجسمہ ہو. وفیکن طول عالم الاکبر، تمہارے وجود میں پوری کائنات بستی ہے، یہ ہمارے وجود میں پوری کائنات ہے. امام نے فرمایا ہے، امام کہتے ہیں کہ دیکھو ہر بات میں سول کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اس میں مت جانا، کیونکہ سب سے بڑی عدالت اللہ نے تمہارے وجود میں رکھا ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو نا، تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی کے ساتھ، اور میں ایک دو جملے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اگر ہو سکے، کیونکہ ہمارا زیادہ جو ہماری مصیبت جو ہے اپنے عزیز و اقربا، اپنے بال بچوں سے، بھائی بہنوں سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، اپنے مومنین سے، دوستوں سے ہوتی ہے. وضو کر کے تھوڑا سا توسل کر دیجیے اہل بیت سے، بی بی زہرا کی بارگاہ میں، اگر ہو سکے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو جھکائیے، دل کی گہرائیوں میں جھانکیے. آپ کا دل خود بتا دے گا کہ آپ غلط ہیں یا صحیح ہیں. آپ کا دل خود فیصلہ کر دے گا. کہیں سے کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، شرمندگی بھی نہیں ہوگی، کہیں کوئی بدنامی بھی نہیں ہوگی. امام نے کہا اللہ نے تمہارے وجود میں دل اور دماغ 2 ایسی طاقتیں رکھی ہیں کہ تم خود فیصلہ کر سکتے ہو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اگر تم نے صحیح کی طرف قدم بڑھا لیا، سمجھ لینا حسینیت کے راستے پہ ہو، سمجھ لینا محمدیت کے راستے پہ ہو. اگر جان بوجھ کے غلطی کی طرف قدم بڑھ رہا ہے تو شاید ہمیں بہت زیادہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرنے کا حق بھی نہ رہ جائے. عزیزان گرامی، اگر اس کے میدان میں ہم نے چند قدم آگے بڑھایا تو ہمارے معصوم کا وعدہ ہے، تم چند قدم آگے بڑھاؤ، ہم تمہاری تمام کھوئی ہوئی طاقتوں کو، تمہارے تمام کھوئے ہوئے روب و دبدبے کو، ہم تمہارے تمام کھوئے ہوئے جلال و حشم کو واپس لا دیں گے، ہم پورا کریں گے. بس تم تھوڑا کوشش کر کے دیکھو. بس عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ ایام عزا میں
ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم عزا خانے میں جا رہے ہیں. اگر یہاں دور تھوڑی دور پہ پتہ چل جائے کہ ضلع کا ڈی ایم صاحب آ کے کھڑے ہیں, چاہے ہمارے حفاظت کے لیے ہوں, سرکار کی طرف سے وہ نوکر بنا کر کے بھیجے جاتے ہیں, بڑے بڑے ادھیکاری کہ عزاداروں کی, عبادت کرنے والوں کی حفاظت کیجیے, لیکن ہم کو پتہ چل جائے گا نا کہ وہاں کھڑے ہیں ڈی ایم صاحب یا کوئی منسٹر آ گیا ہے, تو اپنا جو ہے سیدھا کریں گے لباس اور صحیح سے جو ہے جائیں گے. ہم نے ماں کے پیٹ سے سنا ہے فرش عزا پہ اہل بیت آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, ثانیہ جنت آتی ہیں, ثانیہ زہرا کا وجود ہوتا ہے, اور خاتون جنت آتی ہیں. تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم فرش عزا پہ کیسے چلیں؟ اگر جس نے سوچا, کبھی بھی سوچا, تو نور علی نور, خدا سلامت رکھے اس جذبے کو اور اس میں اضافہ ہو. اور اگر کبھی احساس نہیں کیا تو کوشش کیجیے گا, کیونکہ یہ زمانہ جو ہے ہمارے امام کے ظہور سے بہت نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ 1400 سال میں جو کھلے ہوئے الزامات ہمارے اوپر لگائے گئے ہیں, یہ پچھلے 1400 سال کی تاریخ میں نہیں ایسے لگائے گئے. آج یہ زمانہ آ گیا تو سوچئے آنے والے کل کیا ہونے والا ہے, اور آنے والا کل کیا ہونے والا ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی مصیبت اچانک آ گئی ہے. چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ میں اگر ایک جلتا ہوا انگارہ, کوئلہ جب جل کر کے ایک دم لال ہو جاتا ہے تو اسے انگارہ کہا جاتا ہے. یہ جلتا ہوا کوئلہ انگارہ جب بن جائے, اس انگارے کو ہاتھ پہ رکھنا آسان ہوگا اس سے کہ تم گھر سے نکل کے واپس گھر میں مومن آ جاؤ, ایمان پہ باقی رہنا, اہل بیت کی ولایت پہ باقی رکھنا اس سے زیادہ سخت ہوگا. جلتا ہوا ہاتھ کا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا آسان ہوگا. یہ ساری چیزیں ہمارے معصومین نے ہم کو بتا دیا ہے, متوجہ کر دیا ہے. تو اب ہمیں تیاری کی ضرورت ہے. آئیے خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کریں, اے اللہ تجھے قسم ہے تیرے عزت و جلال کی, تجھے واسطہ تیری محبوب ترین مخلوقات محمد والے محمد علیہ السلام کا, کہ ہمیں تو اپنا ویسا بندہ بنا جیسا تیری مرضی ہے. ہمیں دنیا میں محمد والے محمد علیہ السلام کی محبت و معرفت کے ساتھ باقی رکھ, اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر کے ساتھ ہو. اور ہماری تمام تمنائیں جن جن لوگوں نے جن جن مقصد کے لیے انتماس سے دعا کہا ہے ان کی تمام تمناؤں کو پورا فرما. انشاءاللہ علی جناب مولانا شفیق حسین صاحب قبلہ دامت ذلہ دعا وغیرہ کرائیں گے, آخری میں تقریر فرمائیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑی سی زحمت فرما کر کے, ایک دو شاعر اور بچے ہیں, اور آقا کا مولانا صاحب کا مقدس بیان سن کر کے انشاءاللہ آپ لوگ اپنے گھروں کو جائیے. ہمیں بھی اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر میری کوئی بات اگر کسی کو دل سے دل چکنی ہوئی ہوگی تو معذرت چاہوں گا. یہ اہل بیت علیہ السلام اور آپ کی اور آپ کے بچوں کی محبت میں دو چار جملے کہا ہے. اگر قبول افتد زہ عز و شرف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.